الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ مولانا النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، آج وہ رات ہے جو شب عاشور کی رات کہی جاتی ہے۔ 9 کا دن گزر کے جو رات آتی ہے، 10ویں رات، اب سے 302 سال پہلے سن 1142 ہجری میں اپنے وقت کا قطب اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ صاحب البرکات کے وصال کو 302 سال ہو گئے۔ ابھی ہمارے بھائی سید نجیب حیدر میاں آپ لوگوں کو سامنے گفتگو کر رہی تھی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے بڑی اچھا لگ رہا تھا کہ میں اور سنوں، لیکن انہوں نے فائل میرے آگے رکھ دی۔ میں آپ کو 1-2 واقعات سناؤں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمت دی تو کل میں شہدائے کربلا کے سلسلے میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ کا رسول محفل میں تشریف فرما ہے، اور صحابہ کرام آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ستاروں کے جھرمٹ میں چاند بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ چاند تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، لیکن ان کے ہاں گھٹنا تو ہے ہی نہیں۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، تو کسی کے گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو وہ آیا جس کی قسمت میں ایمان نہیں لکھا تھا، اور اس نے آ کے کہا کہ محمد، میں نے تم جیسا بدصورت نہیں دیکھا۔ تو سرکار نے فرمایا صدقت یا ابو جہل، اے ابو جہل تو نے سچ کہا۔ چلا گیا وہ۔ پھر اس کے بعد وہ آئے جن کا ذکر قرآن عظیم و فرقان حمید میں کیا گیا ہے۔ کسی صحابی کی صحابیت سے انکار کر دو تو وہ گمراہی ہے، لیکن ان کی صحابیت سے انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ ان کی صحابیت قرآن کا انکار کرنا ہے۔ ان کی صحابیت سے اگر انکار کیا جائے، وہ آئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے پورب دیکھا، پچھم دیکھا، دکھن دیکھا، اتر دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، آپ جیسا حسین و جمیل میری نگاہوں نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے سچ کہا۔ اب صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ ابھی ابو جہل سب سے خراب بتا کے گیا ہے، اس کی بھی صداقت کا اعلان فرمایا، اور ابو بکر نے سب سے حسین و جمیل کہا، ان کی بھی بات کی تصدیق کی۔ تو آخر معاملہ کیا ہے؟ تو پوچھا میرے آقا یہ بتا دے۔ تو فرمایا کہ اے صحابہ، میں اپنے رب کا پالش کیا ہوا آئینہ ہوں، اس میں دیکھنے والے کو اپنی تصویر نظر آتی ہے۔ تو ابو جہل کو اپنے کفر کی اندھیریاں نظر آئیں، اور ابو بکر کو اپنے ایمان کی روشنیاں۔ وہ ہجرت کی رات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ ابو بکر، جب ہمیں حکم ہوگا تو ہم یہاں سے ہجرت کریں گے۔ پھر حکم ہو گیا آخر، تو کہا ابو بکر آج رات کو چلنا ہے مدینہ، اور اپنے بستر پہ مولا کائنات سیدنا مرتضیٰ علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کہا علی تم اس بستر پہ سو جاؤ، آج کی رات جب صبح اٹھنا تو ہم سے
سب کی امانتیں سپرد کر کے ہم سے مل لینا آ کے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات جو نیند سوئی ہے سکون کی، پھر زندگی بھر ایسی نیند نہیں آئی، اس لیے کہ اس رات کی گارنٹی لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے بشارت دی تھی کہ تم زندہ رہو گے، تمہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا، تم مجھ سے آ کے مدینہ شریف میں ملو گے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، ابھی ہمارے مولانا صاحب اظہری صاحب بتا رہے تھے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب نجوم ناؤ ہیں اور نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ مولا کائنات مرتضی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ زانوں پر سر رکھے ہوئے وہ شخصیت سو رہی تھی جو نہ اس سے پہلے کوئی ہوئی نہ اب ہے اور قیامت تک نہیں ہوگی۔ ہمارا رسول تو رسولوں سے بھی اعلیٰ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت ہوتی ہے بعض کو بعض پہ۔ تو خیر، سورج ڈوب رہا تھا، مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس رخ اقدس پہ پڑھے جس کی دنیا نے قسم کھائی ہے۔ کہا علی کیا بات ہے؟ کہا حضور سورج ڈوب گیا۔ تو یہ نہیں کہا کہ ارے علی تم کمال کرتے ہو، مجھے اٹھا دیتے، جھنجھوڑ دیتے، کچھ نہیں کہا، بس انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ بھی ہمارے مجدد نے لکھ دیا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو میرے عزیزو، مولا کائنات جانتے تھے کہ جو ہستی میرے زانو پر آرام فرما ہے اس کی قوت اتنی ہے کہ وہ سورج کو پلٹا سکتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ صحابی کا ہے، صحابیوں میں سب سے افضل مرتبے پہ تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہاں سے ہجرت کی مکہ شریف سے مدینہ شریف، تو کوئی 10-5 کلومیٹر تو ہے نہیں کہ جو 2-4 گھنٹے میں نکل جائے، 450 کلومیٹر ہے۔ تو ایک غار میں رات کو آرام کیا، غار ثور۔ تو مکڑی نے کیا کیا کہ جالا بن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے، اور پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے کفار مکہ۔ گئے کہاں، کیسے گئے؟ جب اس غار کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں تو جالا تنا ہوا ہے۔ تو ان کا یہاں تو ہو ہی نہیں سکتی، یہاں جالا ہے اس لیے یہاں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور کبوتر جو ہے اتنا وہ ہوتا ہے کہ وہ انڈے تبھی دیتا ہے جب اسے اطمینان ہو جائے۔ ان دونوں واقعات کو اپنی نظر میں رکھیں اور پھر سنیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کی جان انہیں پھر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی۔ تو میرے عزیزو، انشاءاللہ کل کچھ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ آج نجیب یہ کہہ رہے تھے واقعی آپ بہت خوش قسمت ہے، ایک تو مسجد، اور پھر مجدد کے مرشد کی مسجد، اور مجدد کی پہلی ملاقات مرشد سے اسی مسجد میں ہوئی تھی۔ یہاں سے لے گئی تھے وہ جو حویلی سے کا حجرہ ہے، ہمارے بڑے ابا کا گھر، وہاں لے گئے اور جملہ خلافتوں سے نوازا۔ تو نوری دادا وہاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اپنے دادا کو آپا صاحب کہا کرتے تھے۔ کہا کہ آپا صاحب ہمارے ہاں تو یہ جو کوٹری بنی ہے درگاہ میں، اس میں عبادت کرائی جاتی ہے، ریاضت کرائی جاتی ہے، پھر جب معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسے مرید کیا جاتا ہے۔ آپ نے تو مرید بھی کیا اور ساری خلافتیں دے دی۔ وہ تاریخی جملہ ہے۔ شان رسول نے فرمایا
کہ مجھے ایک فکر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پوچھا اے آل رسول میرے لیے تو دنیا سے کیا لایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ الحمدللہ وہ فکر دور ہو گئی، میں اپنے مولوی احمد رضا خان کو پیش کر دوں گا کہ دنیا سے لیے یہ لایا۔ تو ایک واقعہ یاد آتا ہے، دلی تو 22 خواجاؤں کی چوکھٹ کہی جاتی ہے، حالانکہ 22 سے بہت زیادہ وہاں خواجہ آرام فرما ہے۔ تو ایک وہاں مزار ہے حضرت خواجہ باقی باللہ کا، ایک باورچی ان کا مرید تھا، اور رات کو 10-11 بجے مہمان آ گئے کئی۔ خواجہ باقی باللہ کو بڑی فکر ہوئی کہ اس وقت کیا کھانے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ آج کل کا تو معاملہ رہا نہیں، بڑے شہروں میں آپ فوڈ کریں رات کو 3 بجے بھی آپ کو کھانا سپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ بلایا اس کو، نان بھائی کو، کہا کہ دیکھ بھائی یہ مہمان آ گئے ہیں تو ان کی کھانا ان کا تیار کرواؤ۔ اس نے کہا حضور 1 گھنٹے میں سب کھانا تیار کر کے لاتا ہوں۔ لے آئے، تب مہمانوں نے کھا لیا، سب لیٹ گئے۔ اب خواجہ باقی باللہ نے پوچھا اس نان بھائی سے کہ بھائی مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور اپنے جیسا بنا دو۔ بتائیے، روٹیاں پکانا اور قورمہ بنانا، بریانی بنانا تیرا کام ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو؟ تو خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ نہیں، کچھ اور مانگ لو۔ کہ نہیں صاحب، میں تو آپ سے اپنے جیسا بناؤ تو میں مانوں گا۔ تو خواجہ باقی باللہ نے اس پہ نظر ولایت ڈالی اور اس کی صورت خواجہ باقی باللہ جیسی ہو گئی، اور آدھے منٹ بعد اس کی ناک سے، منہ سے اور کانوں سے خون نکلا اور وہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کا حوصلہ نہیں تھا، اس کے دل میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جو وہ کرامت کی نگاہ کو برداشت کر سکے۔ اور ادھر یہ 22 سالہ نوجوان جو بریلی سے آیا، آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ شاہ رسول صاحب نے جو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ میرے لیے کیا لایا، تو مولوی احمد رضا خان کو پیش کر دوں گا، تو جھوٹی، اس کو جھوٹا بتاتے ہیں روایت کو۔ لیکن میں تو نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ مجھ سے میرے والد نے کہا، میرے والد سے میرے دادا نے کہا، دادا سے ان کے باپ پر دادا نے سید حسین حیدر نے کہا، وہ اس وقت وہاں موجود تھے، نوری دادا بھی موجود تھے اور میرے پردادا سید حسین حیدر بھی موجود تھے۔ اور پرانے واقعات میں اس طرح کی خبریں ملتی ہیں کہ محبوب الہی نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے طلب کرے گا کہ میرے لیے کیا لایا تو میں امیر خسرو کو پیش کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانو اور ایسا مانو جو اللہ کی مرضی کا حق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اتنا انہیں مانو اور اتنا انہیں جانو۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جانو دل خوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں نے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہا ہے اس کو قبول فرمائے، اور اس محفل کے ختم